اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچتے رہا کرو زیادہ گمان کرنے سے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اور جاسوسی نہ کیا کرو، اور کوئی غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کی۔ پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی اس بات کو کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، حالانکہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کا قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جاسوسی مت کیا کرو اور کسی کے ٹوہ میں مت رہا کرو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ غیبت مت کیا کرو۔ ہم اس سے پہلے درسوں میں بدگمانی کے تعلق سے اور جاسوسی کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم غیبت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ غیبت کا مطلب ہے آدمی کے پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو بری لگتی۔ غیبت کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی نقل کی گئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بیان کی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا ذکر تیرے بھائی کے لیے جو اس کو برا لگے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا ذکر تیرے بھائی کے لیے جو اس کو برا لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا، افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ بات اس بھائی کے اندر موجود ہے جو تو کہہ رہا ہے، فقد اغتبتہ، تو تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے تو تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع، کہ تو ذکر کرے کسی شخص کا کہ جو بری لگے اس کو جب وہ سنے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی بات موجود ہے جس کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، اور اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو اس میں موجود نہیں تو یہ تو بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ تو گویا کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی ایسی برائی کو بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہی غیبت ہے۔ غیبت ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ لفظ سے کی جائے یا اشارے سے کی جائے، یا پھر اس کی زندگی میں کی جائے یا مرنے کے بعد کی جائے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال یا اقوال میں عیب نکالنا جو مر چکے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، اولیاء ہوں یا خدا کے نیک بندے ہوں، قطعاً حرام ہے، کیونکہ غیبت یعنی پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی بیان کرنا نص صریح سے ممنوع ہے، جو کہ حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو ایک صحابی کی برائی کرتے ہوئے سن لیا، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہیں رجم کی سزا دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آپ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مرے ہوئے جانور کو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جس میں بدبو آ رہی ہے۔
بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ سڑ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان دونوں لوگوں کو طلب کیا اور ان سے کہا اس سڑی ہوئی لاش کو کھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھا سکتا ہے؟ تب آپ نے ان سے فرمایا ابھی تم نے اپنے بھائی کی برائی کی ہے، وہ عمل جو تم اپنے بھائی کے لیے غیبت کر کے کر رہے تھے وہ اس مرے ہوئے لاشے کے کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ آج کل عوام تو عوام ہیں، علماء کو بعض دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے فرقے کے علماء کو برا کہتے ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ اپنی جماعت کے ہی ساتھیوں کو برا کہتے ہیں اور ان کی برائی بیان کرتے ہیں، عہدوں کے لیے یا اپنے فاسد مقاصد کے لیے وہ دوسروں میں عیب نکالتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بیہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبت لا یغفر له حتی یغفرها له صاحبہ۔ بے شک آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور غیبت کرنے والا اس کا گناہ تب تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، پھر ہم آپ کو ایک بڑی اہم بات بتائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر چکے ہیں انہیں برا مت کہو، بے شک انہوں نے جو کام کیا وہ اس کے پھل کو پا چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے بعض احمقوں کو دیکھا ہے وہ صحابہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور ان علماء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بالخصوص ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور بعض دوسرے احمق اور جاہل تو ایسے بھی ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ اللہ کے رسول کے ان اصحاب کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اگر سچ بھی ہو تب بھی کیا اس کا کہنا جائز ہوگا، جبکہ وہ غیبت ہے۔ حالانکہ جو بات وہ کہتے پھرتے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ اس لیے غلط ہے کہ صحابہ کا ایمان اور علم ہمارے ایمان کے مقابلے بہت زیادہ ہے، اور ان لوگوں کے ایمان کے مقابلے بہت زیادہ ہے جو ان صحابہ کو مطعون کرتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک امر قابل بیان ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ مسئلے کی تحقیق کے لیے یا کسی شرعی ضرورت کے لیے اور اس سلسلے میں کسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے اگر کسی کی کوئی بات بیان کر دی جائے تو اس کا بیان کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو ابو داود نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ان من اربر الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، ان من اربر الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، بدترین سود کسی مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرنا ہے۔ بدترین سود کسی مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرنا ہے جو ناحق کی جائے۔ اس حدیث میں بغیر حق کا لفظ بتا رہا ہے
حصول حق اور ثبوت حق کے لیے الاستطالہ یعنی سچ کو بیان کرنا جائز ہے۔ ہمیں حدیث میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینی ضرورت کی وجہ سے یا ثبوت حق کے لیے غلط کی تردید فرمائی ہے، حالانکہ غلطی کرنے والا موجود نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو حضرت امیر معاویہ اور ابو الجہم نے شادی کا رشتہ بھیجا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا، تب آپ نے فرمایا کہ معاویہ ایک مفلس آدمی ہے اور ابو الجہم بیویوں کو مارتے ہیں۔ حضور کے الفاظ حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ نقل ہیں، اما ابو الجہم فلا یضع عصاہ من عاتقہ واما معاویۃ فصلوک لا مال لہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں یوں بھی ہے کہ اما ابو الجہم فرجل ضراب للنساء، یعنی ابو الجہم عورتوں کو بہت مارتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کو مفلس اور یہ کہنا کہ ان کے پاس مال نہیں، اور حضرت ابو الجہم کو ضراب للنساء یعنی عورتوں کو بہت مارنے والا کہنا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی غیر حاضری میں ان کی برائی بیان کر دی گئی ہے۔ مگر یہاں چونکہ ایک عورت مشورہ کر رہی تھی اور اس کی زندگی کا مسئلہ تھا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان اصحاب کی یہ کمیاں بیان کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی شرعی ضرورت سے کسی کی کمی کو بیان کرنا مقصود ہو یا کسی کو کسی کے نقصان سے بچانا مقصود ہو تو اس کی کمی اور نقص کو بیان کرنا جائز ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ضروری ہے کہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے دل میں کینہ یا بغض موجود نہ ہو۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، یا رسول اللہ ابو سفیان ایک کنجوس اور بخیل آدمی ہیں۔ یہ الفاظ جو ابو سفیان کی غیر حاضری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سامنے کہے گئے تھے بظاہر غیبت کے ہیں، مگر حضور نے ان کو نہ روکا نہ منع کیا، بلکہ اجازت دی کہ تم ان کے مال میں سے بقدر ضرورت ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو۔ خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، فرمایا تم اپنی اور اپنی اولاد کی ضرورت کے بقدر ان کے مال میں سے لے لیا کرو۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر شرعاً غرض جائز ہو اور اس کے بغیر ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو تو پیٹھ کے پیچھے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بقدر ضرورت کسی کی برائی کو کسی کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ چند جائز صورتوں کے علاوہ پیٹھ کے پیچھے کسی کی غیبت اور برائی کرنا شرعاً حرام ہے۔ اگر بدگوئی یا برائی سچی ہو تو غیبت ہے، اگر بدگوئی یا برائی سچی بیان کی جا رہی ہو تو غیبت ہے، اگر کسی کے بارے میں بدگوئی جھوٹی کی بیان کی جا رہی ہے تو بہتان ہے، اور اگر یہ برائی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو یہ چغلی ہے۔ بدگوئی چاہے غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، چاہے چغلی ہو، ہر شکل میں حرام ہے۔ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ کسی کی بدگوئی کرے، بلکہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو یا کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہو یا کسی کی چغلی کھائی جا رہی ہو تو اس کو روکے اور منع کرے۔ ایسے شخص کو اللہ سے اور آخرت میں سزا سے ڈرایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جبکہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اگر کوئی شخص ایک ایسے وقت میں جب کسی مسلمان کی عزت پر کوئی حملہ کیا جا رہا ہو اس بے عزتی کرنے والے کو نہیں روکتا تو اللہ بھی ایسے وقت میں اس کی کوئی مدد نہیں فرمائے گا جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسے وقت میں مسلمان کی حمایت کرتا ہے جب اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا جب وہ اللہ کی مدد چاہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے محترم لوگوں، یاد رکھو کہ غیبت حرام ہے، ہر شکل میں حرام ہے۔ عام لوگ
اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، خاص لوگ خاص طریقے کے ساتھ اپنی نگرانی کریں کہ ان کی زبانیں اس سلسلے میں بے باک ہو رہی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اب جب کہ ہمیں معلوم ہو گیا غیبت حرام ہے تو ہم یقیناً اس سے رک جائیں گے، مگر اس غیبت کا کیا ہوگا جو کوئی کرنے والا کر چکا، وہ کیسے صاف ہوگی؟ تو اگر وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے اگر زندہ ہے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں اور اس شخص سے معافی مانگیں اور آئندہ کوئی غیبت نہ کریں۔ اور یہ تب ہے تب اس کو معلوم، اگر اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی غیبت ہم نے کی ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے تو اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لینا کافی ہے۔ اور اگر وہ شخص جس کی ہم برائی بیان کر چکے وہ مر چکا ہے، جس کی ہم نے غیبت کی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور غیبت آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ جن لوگوں نے صحابہ کی شان میں بے ادبی کی ہے ان کو چاہیے کہ صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں، ان کی تعریف اور توصیف لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کے رتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ صحابہ کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کریں گے۔ یہاں ایک بات کو خاص طریقے کے ساتھ یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل مردار کا گوشت کھانا اپنے آپ میں گندا اور گھنونا عمل ہے، پھر اگر وہ مردار اپنا بھائی ہو تو اس کا گوشت کھانا سخت گھنونا اور گندا اور بد اخلاقی کا فعل ہے۔ کوئی انسان برے سے برا یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نہیں کھا سکتے تو اس کی غیبت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دونوں کام ایک طرح کے ہیں، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اور اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے بے عزتی کرنا، یہ یکساں گناہ ہے اور ان کا ایک ہی سزا ہے۔ اس طرح گھناؤنے اور گندے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر مردار سے تشبیہ دی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرا ہوا بھائی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ بھائی موجود نہیں ہے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور وہ اپنا بچاؤ اور دفاع نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی غیبت اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس سے کسی کا دل دکھتا ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کو اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دل دکھتا ہے، یہ بات نہیں، بلکہ غیبت بہرحال حرام ہے۔ کسی کا دل دکھے یا کسی کا دل نہ دکھے، غیبت اپنے آپ میں گناہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ بھائی کو تکلیف اور دکھ ہوگا، کیونکہ مرے ہوئے بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ یہ عمل بجائے خود گھنونا، گندا اور بد اخلاقی کا ہے اور ناپاک عمل ہے۔ اسی طرح غیبت وہ اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس سے کسی کا دل دکھے گا، بلکہ غیبت بجائے خود گندا، ناپاک، گھنونا اور بد اخلاقی کا عمل ہے، اور اس کا ارتکاب وہی لوگ کرتے ہیں جو انتہائی بد اخلاقی اور برے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے حالانکہ تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، بدعقیدگی پھیلانے والے کی بدعقیدگی کو بیان کرنا، ظالم بادشاہ کے ظلم کا اظہار کرنا، حدیث کے راوی کے حالات زندگی کو سچا بیان کرنا، اگر کوئی حدیث غلط سنا رہا ہو یا قاضی کے پاس گواہی دیتے ہوئے گواہ کو سچا واقعہ بیان کرنا، اگرچہ اس میں کسی کی برائی ہو رہی ہو، جائز ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی شرعی اور دینی ضرورت کے علاوہ کسی کی برائی بیان کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ جس کی تم نے غیبت کر دی ہے اس کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کیا کرو۔ ان ساری بحث سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت ممنوع اور حرام ہے۔ اس شخص کی غیبت ممنوع حرام ہے کہ جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے،
بد عقیدہ آدمی کی، ظالم بادشاہ کی، جو علی الاعلان ظلم کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دے، جو شخص حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دے اور اس کا کوئی حال کسی کے سامنے بیان کر دے، اس کا حال بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اذکروا الفاجر بما فیہ کہ یحذرہ الناس، فاجر کی خرابیاں لوگوں کو بتا دیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہو اسے بات کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال غیبت ایک نہایت گندا اور گھنونا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ نہ صرف یہ کہ بد اخلاقی ہے، اپنے بھائی کی بے عزتی کرنا ہے، سماج کو گندا اور معاشرے کے اندر بد اخلاقی کو عام کرنا ہے، بلکہ اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گھنونے اور گندے عمل سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچتے رہو زیادہ سوچنے سے، زیادہ گمان کرنے سے، اس لیے ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض تم میں سے بعضوں کی غیبت نہ کیا کریں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کیا کریں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، حالانکہ تم اس کو مکروہ اور ناگوار سمجھتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔